سورہ فرقان کی آیت ہے، اور آج دعا کی رات بھی ہے نا، تو چلیں اس میں ایک دعا کا پہلو بھی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور مرجع ہمارے ہیں، لیکن وہ مرجع کے اعتبار سے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا اپنے معجزات یا کرامتوں کے اعتبار سے مشہور ہوئے، یعنی مرحوم آیت اللہ تقی بہجت۔ ان کی مرجعیت والا پہلو تو عام مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے واقعات سنے کہ وہ طی الارض ہوتا ہے، ایک لمحے میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ پر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ لوگوں نے بنا بھی لیے۔ بہرحال روحانیت، تقوی اور تقدس کے اعتبار سے ایک رول ماڈل تھے ہمارے زمانے۔ ان کا یہ ایک عمل ہے۔ تو دعا کی بات بھی ہے اور میرا موضوع بھی ہے، سبجیکٹ سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں نے بھی پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپنی کوشش اور اس کے بعد دعا۔ خالی کوشش ہو اور دعا نہ ہو وہ بھی بیکار ہے، خالی دعا ہو اور کوشش نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ تو اب وہ کوشش جو ہے وہ تو ہمارا موضوع دعا۔ انہوں نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی جا رہی، اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، سورہ نمبر ہے 14، آیت نمبر ہے 40، 10 مرتبہ وہ پڑھو الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فرقان آیت نمبر 73، سورہ نمبر 25 کا یہ تلاوت کرو۔ یہ دعا کی بات، کوشش، ایفرٹس اپنی جگہ، جو میں نے پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا نا کہ موسیٰ بھی بیمار ہوا، دوا استعمال نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں تو خدا نے دعا قبول نہیں کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دعا۔ 2 رکعت نماز جن کی واقعاً اولاد اتنی زیادہ بگڑ گئی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور سورہ فرقان کی آیت جو میرا آج کا موضوع ہے۔ سورہ ابراہیم، اس کی آیت کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اولاد، اس میں اولاد کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت وہ نماز کا میں نہیں ہے، یعنی وہ جو نماز بتائی ہے انہوں نے اولاد کی اصلاح کے لیے، اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت مشہور آیت۔ اس کے فوراً بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو آج بہت سارے نیک بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہدیہ میت کی نماز پڑھیں گے، ہدیہ والدین، اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ جو اولاد کی اصلاح والی ہے اس میں یہ نہیں۔ ذرا سا غور کیجئے، اولاد کا ذکر قرآن نے کیا تو کہا یہ دعا مانگو کہ وہ نمازی بنے۔ والدین کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ ان کی تربیت کرو، کہا کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ یہ فرق ہے دونوں میں جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو سورہ ابراہیم کی وہ آیت جو ربنا اغفر لی ولوالدی سے پہلے، یہ نماز ہدیہ والدین خواتین بہت پڑھتی ہیں۔ مجھے ساری دنیا میں تجربہ ہے، لڑکوں کے پاس کہاں ٹائم ہے اپنے والدین کو یاد کرنے کا، وہ زندہ ہوتے ہیں والدین تو ان کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد یاد کریں گے۔ ہوں گے کچھ ایکسیپشنز تو ہر جگہ، لیکن بیٹیاں میں نے دیکھا والدین سے محبت بھی کرتی ہیں اور واقعاً یہ نماز ہدیہ والدین ہر شب جمعہ پڑھتی، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے والی آیت۔ اور دوسری آیت یہ ہے، آئیے اس آیت پہ بات شروع ہو جائے، کافی تمہید ہو گئی ہے، اور بہت اہم یہ دعا، کیونکہ واقعاً اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو جائے، بگڑ جائے، بات یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، واجبات نہیں کر رہا ہے، بات ہے کہ ڈرگس میں پڑ گیا ہے، بات یہ کہ شراب میں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو لیڈیز جینٹ عورت مرد کے تعلقات میں ہیں، مرد لڑکے تو لڑکے لڑکیاں، واقعاً آدمی کی رات کی نیند اڑ جانا چاہیے اور اڑ جاتی ہے۔ تو اب یہ سورہ فرقان کی آیت، یہ ایک عمل بھی ہو گیا، اب آیت اور آیت سے میری اصل بات شروع۔ اب یہ آیت جو ہے نا یہ بہت اہم آیتیں ہیں، سورہ فرقان کی 10-12 آیتیں ہیں، شروع ہوتی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندوں کی پہچان، عباد الرحمن، کیا کوالٹیز ہیں اللہ کے بندوں کی۔ کہا کہ زمین پہ بہت ہی عاجزی سے اور ہمبل طریقے سے چلتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایگو کو بہت بڑا کر دیا گیا، آپ کو بھی اندازہ نہیں، جس میں میں بھی شامل۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ میں بھی تقریباً 25-30 سال سے اسی ویسٹرن کنٹریز کا ایک پارٹ ہوں۔ ایگو، آدمی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، ٹالرنس ختم ہو کے رہ گئی، بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا۔ اور قرآن، اب یہ والی چیز جو میں نے ابھی کہی ہے نا، یہ اصل میں آنے والی مجلس، کل کی مجلس کا، ٹمارو نائٹ کا موضوع ہے، لیکن قرآن
اللہ کے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ بتاتا ہے. نماز روزہ سب بعد میں. یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بہت ہی ہمبل طریقے سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر بہت ہی عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے کوئی بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بحث میں الجھتے نہیں، کہتے ہیں سلامہ، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں سے بات شروع ہوئی، 10 12 15 کوالٹیز بتائیں، اور اس کے بعد پھر اختتام اس پہ ہوا آخری کوالٹی. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یہ اپنی بیویاں اور اپنی اولاد اس طرح کی چاہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک. آج کی رات ہر مومن اور مومنہ نے، بلکہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، گھر جا کے پڑھیں گے حدیث قصہ. کتنی دفعہ یہ لفظ شہزادی کے حوالے سے آیا، قرۃ عینی، حسن و حسین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، نیک بندے جن کو اللہ نے کہا یہ میرے بندے، ان کی آخری خاصیت، جہاں پہ بات مکمل ہو گئی، یہاں کمپلیٹ ہو گئے، کہ وہ اپنی بیویاں اور اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہیں. اس سے پہلے کی ساری کوالٹیز ان کی پرسنل تھی، لیکن خالی اپنے آپ کو بنا کے نہیں، اولاد اور بیویاں. ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے پورا اسلام اس میں جمع کر دیا. لیکن فی الحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب قرآن کہتا، اور یہ لوگ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں صاحبان تقویٰ کو لیڈ کرنے والا بنا. کیا مطلب؟ پورا گھر متقی ہوگا، بیویاں بھی، بچے بھی، اور ہم جو ہیں ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے اعتبار سے آگے آگے چلیں گے. اب قرآن اس کے بعد مکمل کر رہا، نتیجہ دے رہا. اولئک یجزون الغرفہ. اب آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، مجھے پرسنلی پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں غرفہ کہتے ہیں روم کو، فلیٹ کو کہتے ہیں شگا، اور روم کو، اس کے جو روم ہوتے ہیں، غرفہ. اولئک یجزون الغرفہ، ان کے لیے جنت میں اسپیشل روم اللہ نے مقرر کیا. یجزون، ان کو جزا میں ایک خاص مکان دیا جائے گا، خالی جنت نہیں کہا، خاص. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یہ لوگ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے فکر مند ہیں. جب وہ جنت پہ جائیں گے تو فرشتے ان کو تحیہ یعنی گریٹنگز اور سلام کریں گے ان کو، اور ان کو گریٹنگز ہوگی. قرآن کہتا اب یہ اس جنت کے اندر جائیں گے خالدین فیہا. ایک لفظ میں چھوڑ گیا بیچ میں، بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا، صبر، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں اسپیشل روم دے گا، فرشتے تحیت و سلام کریں گے. خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرم و مقاما، کتنی بہترین جگہ ان کو ملی. کون؟ جو اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے بھی اتنے پریشان ہیں.